فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ. اب آئی ہے اصل حدیث. اب جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور مجھ سے خوش ہیں، سارے لشکر میں ایک شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے، وہ چمٹا ہوا چلا آ رہا ہے، ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے دل میں ان کے لیے شفقت کے، محبت کے یہ جذبات پیدا ہوئے. فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوتہ، دو چیزیں میسر آ گئیں. حضور جو ہے خوش بھی ہیں اس وقت، اور دوسرے کی تنہائی ہے، کوئی اور ہے نہیں. یہ تو بالکل خلوت ہے، حضور اور حضرت معاذ، وہ جو چاہے آپس میں گفتگو کریں. قال یا رسول اللہ اذن لی ان اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں سوال کر سکوں جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، سقیم کر دیا ہے، مجھے شدید حزن اور شدید فکر سے اور صدمے سے دوچار کر دیا. اب یہ تین الفاظ استعمال کیے، غور کیجیے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلنی اما شئت، پوچھو جو پوچھنا ہے. یہ چونکہ حضور کی کیفیت جو ہے، اب اس وقت دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں آیا ہوا ہے. سلنی اما شئت، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو. فقال یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں داخل کر دے. کس کو یہ فکر لاحق ہے؟ کون مریض ہو گیا اس فکر میں؟ اور ہمیں کتنی فکر لاحق ہے؟ ہمیں آخرت کا کتنا فکر ہے، کتنی سوچ ہے؟ اور یہ کون ہے؟ عام انسان نہیں، حضور کے صحابی، صحابہ میں سے بھی ٹاپ کے ان چند صحابہ میں سے ایک کہ جن کے لیے آپ نے افعل التفضیل کے صیغے استعمال کیے. وہ صحابی کہ جن کو حضور نے گورنر بنا کر یمن بھیجا، وہ صحابی کہ جن سے حضور نے امتحان جب ان کا لیا، تم کیا کرو گے اے معاذ، جب بحیثیت گورنر تمہارے سامنے مسائل درپیش ہوں گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کیا، میں قرآن مجید کے مطابق فیصلے کروں گا. پھر فرمایا، اچھا اگر تمہیں قرآن میں کوئی بات نہ ملے اس سے متعلق، تو عرض کیا پھر میں آپ کی حدیث کی طرف، آپ کے کوئی فیصلوں کی طرف رجوع کروں گا. فرمایا اگر میرے فیصلوں میں بھی کوئی بات تمہیں نہ ملے، کوئی نظیر نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ اب عرض کیا، ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا. یہ ہے، یہ اجتہاد کے موضوع پر یہ ہے حدیث ام سنہ. اس پر حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر تھپکی دی کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغامبر کے ایک پیغامبر کو، رسول اللہ، کیونکہ اب یہ جا رہے تھے تو حضور کے ایلچی کی حیثیت سے جا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ دین کا فہم عطا کیا، اور اس قدر گہری بات جو ہے ان کی سمجھ میں آ گئی. اجتہاد کی ڈیفینیشن. وہ شخص ہے جو سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتا دیجئے، حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا، حضور مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور میں اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. معلوم ہوا کہ ایک ہی دھن ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر دامن گیر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرۃ، جس نے اپنے تمام پریشانیوں اور مسائل اور دنیا کے جو بھی معاملات اس کو درپیش ہیں ان سب کو ایک فکر کے اندر غرق کر دیا. اسی طرح ایک انسان اپنی دنیا کی تمام پریشانیوں کو آخرت کی پریشانی میں مدغم کر دے، آخرت کی پریشانی اتنی دامنگیر ہو جائے کہ دنیا کی کوئی پریشانی جو ہے پھر اس سے پریشانی محسوس ہی نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے، ہمارے لیے اصل کریٹیکل ایشو تو وہ ہے.